تیز برستی بارش میں شاہ زین نے جیسے ہی کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور شیشہ کھولا، سامنے لان میں وہ بارش میں نہاتی ہوئی اسے نظر آئی۔ شاہ زین جو سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ آج بدلہ پورا ہوگا، اس کے بعد تو مکمل طور پہ برباد ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے سگریٹ کو فرش پہ پھینکتا، اس کے اوپر پاؤں رکھتا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے قدم لان کی طرف تھے۔ اسے برستی بارش میں بھیگنا بالکل پسند نہیں تھا، اس کے باوجود وہ بھیگتا ہوا دانیہ کے سامنے آ گیا۔ دانیہ مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی، وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ شاہ زین، آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے شاہ زین کی طرف دیکھا، جو دیوانوں کی طرح ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ شاہ زین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نیچے گر جاؤں گی، وہ مسلسل بولنے لگی۔ جب شاہ زین نے اس کی آواز کو قید کیا تھا، اسے اوپر کی طرف لے جانے لگا۔ شاہ زین، کیا کر رہے ہیں؟ میں نیچے گر جاؤں گی۔ جیسے شاہ زین اسے الگ ہوا، وہ اسے لے کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شاہ زین، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے بولی۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھتا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، جسے دیکھ کے دانیہ کا سانس رکنے لگا۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، کافی رات ہو گئی ہے، یہ کہہ کے دانیہ جانے لگی۔ شاہ زین نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اسے کھینچا تو وہ سیدھا شاہ زین کے سینے سے آ لگی۔ شاہ زین، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ دوبارہ سے گویا ہوئی، مگر شاہ زین نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس کرتی، وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شاہ زین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ شاہ زین، ہماری ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ شاہ زین کو یاد دہانی کرانے لگی۔ شاہ زین کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی گستاخیوں کو محسوس کرتی کپ کپانے لگی۔ شاہ زین، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوری لرز رہی تھی۔ شاہ زین، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ مگر وہ شخص اس کی معصومیت کے ساتھ کھیل رہا تھا، مسلسل اسے پکارتی، ہوش کی دنیا میں واپس لانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر اس کے اوپر اس وقت جنون کا انتقام سوار تھا، اور اس انتقام میں وہ کیا کرنے لگا تھا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اچانک شاہ زین نے اس کے اور اپنے درمیان کے پردے گرائے۔ نفیبیں سر ہلاتی رہی، مگر شاہ زین نے شدتیں اس پہ نچھاور کرنا شروع کی تو اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ آخر وہ 5 سال بعد امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ فضیلت بیگم کو دانیہ کے چہرے پہ چھائی ہوئی سرخیاں دیکھنے لگی۔ دلاور صاحب اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی میں ملازمین سے سارے گھر کو صاف کروانے میں مصروف تھے۔ نائلہ بیگم تو کچن سے ہی نہیں نکل رہی تھی، شاہ زین کی ہر پسند کی ڈش وہ تیار کروا رہی تھی۔ تقریباً سبھی حویلی والے اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، مگر دانیہ، اس کے چہرے پہ آج الگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے، اس کی گالوں پہ سرخی چھائی ہوئی تھی۔ جب ملازم نے اس کے آنے کی اطلاع دی، وہ پلر کے پیچھے فوراً سے چھپ گئی۔ اسے فضیلت بیگم نے دیکھا تو بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ وہ پلر کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں سب سے پہلے ملنے لگا، مگر ایک دفعہ اس نے دانیہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ دانیہ کب سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ سب کے درمیان بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جب اسے اپنے وجود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں دانیہ کی طرف گئیں۔ اسے دانیہ کی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کے نائلہ بیگم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فضیلت بیگم کہنے لگی، اب یوں شرما کے پیچھے چھپی رہو گی؟ آخر کار وہ تمہارا شوہر ہے، آ جاؤ نہ ملنے۔ کیا ہے؟ مگر وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔
شاہ زین ہنسنے لگا۔ یہ آج بھی نہیں بدلی، میں اسے مل کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ شاہ زین بیٹا، ابھی تو تم تھک کے آئے ہو، اسے اتنی ہی تمہاری چاہ ہوتی تو وہ خود آ کے تم سے مل لیتی۔ نائلہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح چلی کٹی بات کی۔ فضیلت بیگم کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ ہاں بیٹا، میں اسے کہتا ہوں کہ اسے تمہیں آ کے ملنا چاہیے، تم کیوں جا رہے ہو؟ ولید صاحب اپنی بیٹی کی اس حرکت کی وجہ سے تھوڑے شرمندہ ہوئے۔ نہیں نہیں چاچو جان، کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں، آپ لوگ کھانا ریڈی کروا دیں، پھر میں فریش ہو کے انیکسی میں ہی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کی طرف آیا۔ وہ خود بہت زیادہ بےتاب تھا اسے ملنے کے لیے۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دلاور صاحب اسے دیکھ کے کہنے لگے، کتنا بے صبرا ہو کے آیا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب جلد از جلد اس کے سر پہ سیڑھا سجا دینا چاہیے۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، بعد میں پڑھائی مکمل کرتی رہے گی۔ ولید صاحب نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر نائلہ بیگم تو پوری تیاری کر چکی تھی اس رشتے کو ختم کروانے کی۔ شاہ زین نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اپنے دل کو تھام کے کھڑی ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی طرف کمر کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک قدم چلتا شاہ زین اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، آہستگی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا، اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکائی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا شاہ زین اس کے پاس آ کے ایسی حرکت کرے گا۔ ایک دم سے شاہ زین نے اسے پکڑ کے کھینچا تو سیدھا شاہ زین کے سینے سے آ لگی۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتا ہوا کہنے لگا، بیگم تمہیں پتہ ہے کتنا زیادہ تڑپا ہوں تمہاری یادوں میں اگر یہاں پہ ہوتا تو اب تک اپنی محبت کی بارش میں تمہیں ہر رات بھگوتا۔ میں کبھی بھی ایک گھر میں تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے صبر نہ کر پاتا جتنا میں نے وہاں پہ مشکل سے صبر کیا ہے۔ جب میں آنکھیں بند کرتا تھا تو مجھے تمہارا چہرہ نظر آنے لگتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بس میری باہوں کے حصار میں تم ہو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں محبت بھرے رس کھول رہا تھا اور وہ شرم سے دوری ہونے لگی۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، تب وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی، مگر موبائل پہ جب بھی ان کی بات ہوتی، شاہ زین کی ایسی باتیں، بے باک باتیں سن کے وہ شرماتی رہتی، اور نہ جانے کب اسے شاہ زین سے اتنی محبت ہو گئی، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ آہستگی سے شاہ زین کے قریب ہونے لگی۔ شاہ زین اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے پاؤں پہ اپنے پاؤں رکھے، ایڑیاں اٹھا کے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دی۔ شاہ زین نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی، مسکرانے لگا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی، بالکل معصوم بچی لگ رہی تھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کیا، میری آنکھوں میں دیکھ کے بولو کہ آپ نے مجھے مس کیا جتنا میں تڑپا ہوں، آپ بھی اتنا ہی تڑپی ہیں، بتائیں۔ اس کی تھوڑی سے ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت تڑپی ہوں میں آپ کے لیے، بہت زیادہ آپ کی باتوں نے مجھے تڑپایا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہ زین کی نگاہیں اس کے لبوں کی طرف گئیں، پھر سے وہ گستاخی کرنے لگا، شاہ زین نہیں کرے نا۔ اب کی بار وہ شاہ زین سے دور ہونے لگی۔ کوئی آ جائے گا کمرے میں، کمرے کا دروازہ کھلا ہے، اب سب کو پتہ ہے میاں بیوی اتنے سالوں بعد ملے ہیں، کوئی تو تڑپ دکھائیں گے نا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، وہ اسے یاد کروانا نہیں بھولی۔ ہاں وہ بھی بہت جلد کروا لوں گا، اور اب تمہیں چھوڑنے والا تو بالکل نہیں ہوں، اور جب واپس جاؤں گا تو کم از کم ایک بچہ تو ہمارا ہونا چاہیے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ وہ مزید شرم سے لال ہوئی، اس کا چہرہ ٹماٹر کی مانند سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ باہر سب کے درمیان جا کے بیٹھے نا، سب کیا سوچیں گے، آپ میرے پاس ہی آ گئے ہیں۔ وہ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی، کیوں؟ مجھے تو ابھی تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، تمہیں دیکھنا ہے، پتہ ہے کیا دل کر رہا ہے،
جتنی تم تصاویر میں حسین لگتی تھی اس سے زیادہ تو حقیقت میں خوبصورت ہو۔ تمہاری یہ سرخ و سفید رنگت، گھنی پلکیں، انابی لب۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کے گرد بازو رکھے تو وہ مسکرانے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ آپ بہت زیادہ بے باک ہو کے آئے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی اور اپنے دوپٹے کو اپنے دانتوں تلے دبایا۔ ہائے اللہ، کیسے تم مشرقی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اسی لمحے ملازمہ نے دروازے پہ دستک دی۔ صاحب جی، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو، میں ابھی تک فریش بھی نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ راتوں کو تو کمرے کو اچھی طرح لاک لگا کے رکھنا، یہ ظالم مرد کبھی بھی آ سکتا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس کی گال کو دھیرے سے دانتوں تلے دباتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پہ ایک دفعہ پھر سے شاہ زین کی محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا شاہ زین واپس آ رہا ہے، تب سے وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ رنگ بکھرے ہوئے تھے جسے دیکھ کے سب خوش تھے سوائے نائلہ بیگم کے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی وہ کوئی باہر سے اپنے سے بھی اونچے گھر کی بہو لے کے آئیں، کوئی بہت زیادہ امیر کبیر ہو جس کے نام اچھی خاصی جائیداد ہو۔ اور وہ ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی اشمل تھی، اور وہ اشمل کو ہی اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی۔ بیٹا، ایک کام کرنا، کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کے مجھ سے بات کرنا۔ نائلہ بیگم نے سب کے درمیان کہا۔ کیوں نہیں مما، آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا نا۔ بار بار اس کی نگاہیں بھٹک کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف جا رہی تھی جو سر پہ دوپٹہ اوڑھے نگاہیں جھکائے بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہاں، ابھی وہ اسے دیکھ کے پاگل ہونے لگا۔ دوپٹے میں لپٹی ہوئی تھی، محبوب بیوی اس کی، اس کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے آ گیا۔ رات وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فضیلت بیگم سے بہت لاڈ سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بولیں اسے اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے لے آئے، اور یہ سن کے فضیلت بیگم بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ کیوں نہیں، لے کے آئے گی۔ انہوں نے جیسے ہی دانیہ کو چائے بنانے کا کہا تو دانیہ کا چہرہ ایک دفعہ پھر سے لال سرخ ہو گیا۔ بیٹا، آپ تو ابھی سے اتنا زیادہ اپنے شوہر سے شرمانے لگی ہو، جب شادی ہو کے آپ اس کے پاس جاؤ گی تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، مما، پتہ نہیں کیوں ان سے اتنا زیادہ شرم آتی ہے۔ وہ چائے بنا کے جب اس کے پاس لے کے آئی تو وہ کرسی پہ بیٹھا چائے رکھ دیں اور اسٹڈی روم کا دروازہ بند کر دیں۔ دروازہ کیوں بند کرنا ہے؟ وہ نا سمجھی کے عالم میں بولی۔ میں نے جتنا بولا ہے آپ اتنا کریں۔ اس کی بات سن کے دروازہ بند کرتی ہمیشہ کی طرح معصوم بچوں کی طرح اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، مگر شاہ زین نے جھٹ سے اس کی بازو سے پکڑ کے کھینچا تو اس کی آغوش میں آ گری اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اسے پوچھنے لگی۔ محبت کر رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی ناک سے ناک مس ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کتنی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں، ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کے اور اسے اس کی آغوش میں بیٹھا ہوا دیکھ کے نائلہ بیگم خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ او مما، اب دروازے پہ دستک دے کے آ سکتی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اور مجھے نہیں پتا تھا
یہ لڑکی ایسے تمہارے قریب آ کے بیٹھ جائے گی؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کیا ہوا ہے مما؟ آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ اس کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نائلہ بیگم اسے اپنے سامنے بٹھا دے خود اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دھڑکنیں ابھی تک منتشر ہو رہی تھی۔ راستے میں وہ فضیلت بیگم سے ٹکرائی، مگر فضیلت بیگم سے پوچھتی ہوئی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں آتے ہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی مسکرانے لگی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دل میں عجیب سی تڑپ جاگ رہی ہے۔ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی، اپنے چہرے پہ کچھ لگی بکھری ہوئی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ صبح کے وقت اسے اٹھانے جاتی تھی۔ کتنا ان دونوں کے درمیان بے باکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کوئی بھی بات کہہ سکتے تھے۔ شاہ زین آج بھی ویسا ہی تھا، مگر وہ بہت زیادہ بدل گئی۔ وہ بات بات پہ شرمانے لگ جاتی، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب رخصت ہو کے شاہ زین کے پاس جائی تب اس کا کیا حال ہوگا؟ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح جیسے ہی وہ پہلے اس کے لیے چائے بنا کے لے جاتی تھی، آج بھی ویسے ہی چائے بنا کے لے کے آئی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے شاہ زین آئینے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ شاہ زین، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لے آئی ہوں، لیکن آپ نے کمرے کو کیا کر دیا ہے؟ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچھا، یہ چائے پئیں، میں آپ کا کمرہ سیٹ کر دیتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن اب آپ نے کمرے کو کیا کیا ہے؟ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اچھا، یہ چائے پئیں، میں آپ کا کمرہ سیٹ کر دیتی ہوں۔ ویسے ہی آپ کو غصہ آ جاتا ہے جیسے پہلے غصہ کرتے تھے۔ وہ کمرے پہ گئی، ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی جو تہس نہس ہوئی پڑی تھی۔ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس نے رات کس قدر غصہ کیا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ دیکھنے لگی جہاں پہ کانچ لگا ہوا تھا۔ آپ کا ہاتھ؟ بہت جلدی سے ڈرتے ہوئے اس کے پاس آنے لگی۔ شاہ زین نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں موجود چائے والا کپ پکڑ کے دور پھینکا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اور شاہ زین کے اس رویے پہ وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا چاہتی ہوں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ زین؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ زیادہ معصوم بننے کی یا بھولی بچی بننے کی کوشش مت کرو۔ تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ کہ کیا مطلب آپ جان چکے ہیں؟ وہ ڈرنے لگی۔ شاہ زین غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا اس کے اوپر جھکا۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مجھے ابھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، چلی جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں بولا۔ اس کے ہاتھ پہ لگی چوٹ وہ دوبارہ سے اس کے پاس آنے لگی۔ بہت بڑی سزا دوں گا، تم خود کو پہچان نہیں پاؤ گی، چلی جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار وہ چلائے تو وہ سہمی ہوئی جلدی سے دروازہ کھول کے باہر آئی۔ سامنے دلاور صاحب جو شاہ زین سے بات کرنے کے لیے کمرے میں آ رہے تھے، اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے، کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کے اس کے پاس آئے، اس کے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کیا، اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ روتے ہوئے اپنے تایا جان کے سینے سے لگ گئی۔ تایا جان، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا ہے، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہمیشہ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگے۔ نہیں بچے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ فضیلت نے محبت سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ فضیلت بیگم بھی وہاں پہ موجود تھی۔ کیا ہو گیا جی؟ بچی کو انہوں نے پوچھا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا ہے،
وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی شاہ حسین کا رویہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور اڑ کھڑی نائلہ بیگم اپنی کامیابی پہ مسکرانے لگی۔ دلاور صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ شاہ حسین، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ انہوں نے غصے میں کہا۔ اس نے مڑ کے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ میں تم لوگوں کی رخصتی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تم اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہو، یہ سب کچھ کیا تھا؟ دلاور صاحب نے چلاتے ہوئے کہا۔ اور شاہ حسین اب کی بار ریلیکس ہوا۔ اس کی مما کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ کہنے لگا، بابا دیکھیں، جب تک میرے پاس آ جاتی ہے، میرے ساتھ چپکی ہوتی ہے، بابا جان یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اتنا کوئی میں نے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگے۔ تو یہ تم نے کمرے کا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ دلاور صاحب کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھیں بابا جان، فی الحال میرے پاس آپ کی کسی بات کا جواب نہیں، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ صبح سے وہ منہ پھلائے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ بار بار ولید صاحب کہہ رہے تھے، رخصتی کی بات کریں۔ کیا شاہ حسین کو کوئی اور پسند ہے؟ کیا وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ ولید صاحب کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہونے لگا۔ دلاور صاحب کہنے لگے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے بچپن سے پتہ ہے اس کے ساتھ کوئی منسوب ہے، تو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ گھر میں بار بار اس کے رخصتی کی باتیں چل رہی تھی، مگر وہ ہر بار اس بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا۔ کبھی نائلہ بیگم کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی، تو کبھی وہ اس کی معصوم سی شکل دیکھتا۔ رات کا وقت تھا، بے ساختہ ہی اس کے کمرے میں آ گیا، اس کے قریب بیٹھتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں بار بار اس کی طرف جا رہی تھیں، جنہیں وہ بار بار دیکھتا اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ہڑبڑا کے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے اوپر جھکا آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً سے شاہ حسین کو خود سے دور دھکا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب کیوں میرے پاس آئے ہیں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہ حسین نے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے لگا دیا۔ کون ہے جو میری غیر موجودگی میں تمہاری خواہشات پوری کرتا ہے؟ تمہارے اندر کی میری طلب تھی نا، بہت زیادہ تڑپ تھی۔ کیا تم موبائل پہ کہتی تھی جلدی واپس آ جاؤ، تم ایک لمحہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی؟ تو پھر میری جگہ پہ کون انسان ہے جس نے تمہاری خواہشات پوری کی ہیں؟ تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، اور جب میں تمہارے پاس آتا ہوں، اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پلیز آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس نے شاہ حسین کے ہاتھ کو پکڑا۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے شاہ حسین کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں؟ شاہ حسین، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ اگر آپ کو محبت کے زور پہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کر لیں۔ وہ اپنا آپ اسے سونپنے لگی، مگر شاہ حسین اس وقت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے اسے چھوڑنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے سینے سے لگائے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بیٹھا رہا۔ نائلہ بیگم بار بار اس سے کہہ رہی تھی، ایسی لڑکی کو اب مزید کب تک اپنے ساتھ رکھو گے؟ ایک کام کرو، اب اسے طلاق دے کے اسے اپنی زندگی سے فارغ کرو۔ مگر نہ جانے کیوں شاہ حسین کا دل طلاق دینے کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے مسلسل اسے عشق کیا تھا، محبت کی تھی، وہ اسے کسی قیمت پہ نہیں کھونا چاہتا تھا۔ جب بھی وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے بارے میں سوچتا
تو اس کی جان نکلنے لگ جاتی۔ رات کا وقت تھا، بادل بہت گرج رہے تھے، بارش بھی بہت زور سے برس رہی تھی۔ آج بھی دلاور صاحب نے اسے کتنا رخصتی کا کہا، مگر اس نے کہا کہ وہ ایک دفعہ پھر سے امریکہ جانا چاہتا ہے۔ 1 سال بعد جب واپس آئے گا تب رخصتی کروا دیجیے گا، تب تک اس کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ وہ کھڑکی کھول کے دیکھنے لگا، وہ لان میں چوم رہی تھی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے یوں بارش میں جھومتا گنگناتا دیکھ کے نہ جانے کیوں اسے نائلہ بیگم کی باتیں سچ لگنے لگی۔ کیا مما سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ واقعی میں ایسی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے نیچے آیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ بکھری۔ جیسے ہی وہ نیچے آیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا کہ اب کیا کریں، نیچے اتاریں، میں گر جاؤں گی، پلیز اتاریں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ یوں ہی اسے بازوؤں میں اٹھاتا چلتے جا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی آواز کو قید کر لیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے لا کر اسے کمرے میں پھینکا اور وہ ہونکوں کی طرح شاہ زین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہ زین کو بہکتا ہوا دیکھ کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاہ زین، آپ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا۔ شاہ زین آنکھوں میں سے بہت زیادہ آنسو بہنے لگے۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی وہ اسے اپنے لمس سے آشناس کرواتا، اسے مکمل طور پہ اپنا بنا گیا۔ تمام تر حق وصول کرنے کے بعد اسے الگ ہوا تو وہ لال سرخ چہرے کے ساتھ اسے نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ خود مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا جسے دیکھ کے شاہ زین کو کچھ ہوا۔ آج بدلہ پورا ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے وہ شاور لینے چلا گیا۔ جب شاور لے کے واپس آیا تو اپنے ٹکٹس وغیرہ نکالے۔ کمرے میں آتے ہی وہ ابھی تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کسی طور پہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ یہ میں نے کیا قدم اٹھا دیا ہے؟ شاہ زین یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ماما بابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے وجود میں اسے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جلدی سے اٹھ کے اس نے شاور لیا، فجر کی نماز ادا کی۔ جب وہ باہر آئی تو انیکسی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو شاہ زین کی چیئر خالی پڑی ہوئی تھی۔ شاہ زین نہیں آئے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نائلہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اور فضیلت بیگم اس کے چہرے پہ چھائے ہوئے مختلف رنگ دیکھ چکی تھی۔ وہ تو اس کی ماں تھی اور فوراً سے اسے پہچان گئی تھی۔ شاہ زین کے اور اس کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی رنگت ساری کہانی بیان کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تایا جان؟ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولی۔ شاہ زین واپس چلا گیا ہے، تایا جان نے بتایا۔ بس ایئرپورٹ پہ جا کے اس نے مجھے کال کی ہے کہ وہ واپس جا رہا ہے۔ یہ سن کے اس کا نوالہ حلق میں اٹک گیا۔ نہ وہ نگل پا رہی تھی نہ اگل پا رہی تھی، بس دلاور صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ گزری ہوئی رات کسی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ تو وہ سب کچھ کیا تھا جو اس نے کل رات کیا تھا؟ کیا وہ واپس جانے کے لیے کیا تھا؟ اسے لگا تھا کہ شاید تو 3 دن بعد وہ رخصتی کی بات کر دے گا۔ بس میں نے کر لیا ہے، میں جا رہی ہوں کمرے میں، یہ کہہ کے وہ اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ صاحب کہنے لگے، دیکھو اداس ہو گئی ہے، فضیلت بیگم آپ جا کے اسے دیکھیں۔ انہوں نے فضیلت بیگم کو اٹھنے کا کہا۔
فضیلت بیگم بھی یہی چاہتی تھی۔ جلدی سے کمرے میں آئیں، اس کے بازو سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اپنی گال پہ ہاتھ رکھے فضیلت بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ کل رات تم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ فضیلت بیگم کے اس طرح غصے میں پوچھنے پر وہ پیچھے ہو گئی، آنکھوں میں خوف آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ فضیلت بیگم کو چھوڑتی، انہیں نیچے سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے نیچے آئیں تو پتہ چلا شاہ زین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے۔ یہ سن کے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، فوراً سے ہسپتال پہنچے۔ اتنی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن ابھی تک وہ فی الحال امریکہ نہیں جا سکتا تھا، اس وجہ سے اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی۔ ولید صاحب اور دلاور صاحب کہنے لگے، بیٹا دیکھ لیا ہے نا، جلدی کا کام۔ ایسے تو میرے ماں باپ کو اور سب گھر والوں کو بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا۔ آئندہ یقیناً تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ وہ جب گھر آیا تو اس کا زیادہ خیال دانیہ ہی رکھ رہی تھی، مگر نائلہ بیگم دانیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ جب ہی دانیہ اس کے پاس جاتی تو کسی نہ کسی ملازمہ کو اس کے پاس بھیج دیتی۔ رات کا وقت تھا، دانیہ جانے لگی۔ جب شاہ زین نے اس کی کلائی کو تھاما، کدھر جا رہی ہو؟ اسے کھینچا تو وہ اس کے قریب آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس تعلق کے بارے میں مما کو پتہ چل گیا ہے، ہم دونوں پاس آئے ہیں، ہمارے درمیان تعلق بن چکا ہے۔ ماما اس بات کو مانتی ہیں اور میں مما سے نظریں نہیں ملا سکتی۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے بولی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اوپر کرنے لگا۔ ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ شاہ زین نے عجیب انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور یہ سن کے شاہ زین نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نہیں شاہ زین، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مگر وہ اس کے خلاف لاکھ باتیں سہی، لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی شاہ زین اس کے ساتھ ایک بار پھر سے وہی سب کچھ کر چکا تھا اور اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا، مگر اس کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ اپنے کمرے کی طرف بھی نہیں جا پا رہی تھی، بس شاہ زین کو دیکھے جا رہی تھی کہ شاہ زین ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ اگلے دن بھی اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگی، تو 3 دنوں سے کافی زیادہ خراب طبیعت تھی۔ جسے دیکھ دیکھ کے فضیلت بیگم کو ہول اٹھنے لگے، جبکہ نائلہ بیگم کو تو لگ رہا تھا کہ مزید کامیابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس لڑکی کو نکالنے میں وہ کامیاب ہو ہی جائیں گی۔ اس کی پریگننسی سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ ڈنر کرتے کرتے اچانک اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی، وامٹنگ کرنے لگی۔ بچے کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، اسے کتنے دنوں سے طبیعت خراب ہے۔ کسی ڈاکٹر کو کال نہیں کی؟ دلاور صاحب نے خود سے کہا۔ وہ وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ پریشان، وہی لاؤنج میں لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ دلاور صاحب نے ڈاکٹر کو بولا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، وہیں اسے لاؤنج میں لٹایا گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں پچھلے 1 ویک سے یہ سسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے گویا حویلی کے سب کے سروں پہ حویلی گری۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاہ زین تو ہتھے سے اکھڑ گیا، غصے میں اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھانے لگا۔ اٹھو دانیہ۔ دانیہ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور اسے سینے سے اور اسے دیکھنے لگی جو خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ گھر والوں کا لحاظ کیے بغیر اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا چلانے لگا۔ اسے کندھوں سے پکڑ کے چلانے لگا۔ اس نے ارد گرد سب کی نگاہوں کو اپنے وجود پہ ٹھہرا ہوا پایا جو مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، پیچھے ہونے لگی۔ اسے سب سے خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی زندگی ایک سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ ولید صاحب نے غصے میں اسے پوچھا، یہ سب کچھ کیا ہے؟
وہ کہنے لگی، وہ بابا جان، بابا یہ شاہ زین کا بچہ ہے۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہ زین نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بابا جان، چاچو جان، میرے اور اس کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ فضیلت بیگم حیرت سے دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ تھا، ولید صاحب کو لگا جیسے انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ مجھے واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، جا رہا ہوں میں ہمیشہ کے لیے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ اپنے سارے کاغذات لے کے گیا۔ وہ اس کے ارادے بتائے تھے کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ اچانک ولید صاحب کو دل میں درد ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اپنے بابا کی طرف جانے لگی۔ فضیلت بیگم نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خبردار، جو اب میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ولید صاحب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں فوراً سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت شدید ہوا ہے، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تانیہ نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی، جبکہ فضیلت بیگم بار بار اسے یہ کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، میں تو ایسی لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہ کروں۔ پتہ نہیں تم نے اسے کیسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اسی کے ساتھ جائے۔ فضیلت بیگم کی باتیں اس کے دل پہ لگنے لگی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اتنی بے معنی نہیں تھی کہ اس کی بات پہ یقین ہی نہ کیا جاتا۔ سب سے زیادہ نفرت تو اسے شاہ زین سے محسوس ہونے لگی۔ صبح سے رات ہو گئی، رات سے صبح ہو گئی، مگر ڈاکٹر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے کہا، سوری، ہم آپ کے پیشنٹ کی جان نہیں بچا پائے۔ ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا اور آپ نے لانے میں بہت زیادہ دیر کر دی۔ اس وجہ سے شاید آپ جلدی لے کے آتے تو ہم کچھ کر پاتے، لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے بابا کے انتقال کے بعد وہ تو بالکل خاموش رہنے لگی۔ شاہ زین واپس نہیں آیا اور اسی دن امریکہ چلا گیا۔ اس کے بابا جان نے بتایا تھا، تمہارے چاچو جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مگر اس نے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا اور چلا گیا۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ اب حویلی میں بالکل خاموشی چاہیے تھی، اب حویلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ اسے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا، جہاں وہ اس ننھی سی جان کو محسوس کر سکتی تھی۔ بے ساختہ ہی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں کی زینت بن گئے۔ کیوں شاہ زین، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے اپنے خون کو ناجائز کہہ دیا، اپنی اولاد کو کسی اور کی کہہ دیا۔ شاہ زین کیوں نہیں مر گئے؟ وہ روتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فضیلت بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ آج اتنے دنوں بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا، جو بالکل بکھری ہوئی حالت میں لگ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے آ کے اس کے پاس بیٹھی۔ بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر یہ بچہ اس کا تھا تو پھر اس نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے لگا تھا شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کوئی مرد اپنی اولاد کو کسی اور کی اولاد نہیں کہتا، خاص کر اس کے وجود میں اس کی اولاد پل رہی ہو، اس کی بیوی ہو، اس کے نکاح میں موجود ہو۔ تم ابھی بھی اس کے نکاح میں موجود ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی۔ مما، شاہ زین کا ہی ہے۔ سچ میں؟ مجھے میرے ہونے والے بچے کی قسم، میں نے آج تک شاہ زین کے علاوہ کبھی کسی اور مرد کے بارے میں نہیں سوچا اور سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ، رونا بند کرو۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے شاہ زین کو مجھے واپس لا دیں۔ وہ کیا ہوا؟ وہ کیوں مجھ پہ شک کرنے لگے ہیں؟ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ مما آپ کو پتہ ہے، میں نے شاہ زین کے علاوہ
کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا؟ میری وجہ سے چلے گئے ہیں نا، میری وجہ سے، اب مجھے مارے نا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے گالوں پہ مارنے لگی۔ فضیلت بیگم اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری بچی، تم بہت بہادر ہو، صبر کرو، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ مما میں صبر کر کر کے تھک گئی ہوں، مزید صبر نہیں ہوتا۔ میں اس ننھی سی جان کو جب محسوس کرتی ہوں، جب یہ موو کرتا ہے، موومنٹ کو محسوس کرتی ہوں، اس شخص کے ساتھ گزارے ہوئے ان لمحات کو محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میں تو عورت کو اپنا ہم سفر چاہیے ہوتا ہے نا، جس کی اولاد کو وہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہوتی ہے، اس مرد کا دلاسا چاہیے ہوتا ہے نا۔ لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں، دیکھیں میں خالی ہاتھ ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے خالی ہاتھ دکھانے لگی۔ دیکھنا، ایک دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ شاہ زین کا ہے، لیکن میں کبھی اسے شاہ زین سے نہیں ملواؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی روتی نہ جانے کب اپنی ماں کی آغوش میں سر کی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ فضیلت بیگم نے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا، اس کے اوپر کمبل اچھی طرح اڑا کے کمرے سے باہر آ گئیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ جب اس کا 9واں مہینہ سٹارٹ ہوا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی۔ فضیلت بیگم بمشکل اسے سنبھالتی۔ نائلہ بیگم اور دلاور صاحب نے تو اسے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دلاور صاحب جب بھی اسے دیکھتے تو غصے میں کہتے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، تو تمہاری وجہ سے میرا بیٹا یہاں سے چلا گیا، ہر چیز کی ذمہ داری گئی ہے، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ دلاور صاحب رات کو اسے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ شاہ زین، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہیں؟ شاہ زین پلیز آ جائیں نا، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچنے لگی، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مما، مما کہاں ہیں؟ وہ اپنی ماں کو پکارنے لگی، آوازیں دینے لگی۔ ان دنوں بار بار فضیلت بیگم اس کے پاس آ جاتی تھی، اسے یوں تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کے باہر آئی، ڈرائیور کے ساتھ اسے لے کے ہسپتال پہنچ گئی۔ انہوں نے نائلہ بیگم یا دلاور صاحب کو نہیں بتایا تھا، وہ تکلیف سے گزر رہی تھی، بار بار اپنی ماں کو پکارتی۔ اپنی ماں کے علاوہ اگر اس کے لبوں پہ کسی کا نام آتا تو وہ شاہ زین تھا۔ وہ بار بار کہتی شاہ زین، اسے پوچھتی اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا۔ تکلیف سے اس کی حالت بری ہونے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ان کی شاید جان بچانا بہت مشکل ہے، اور ڈاکٹر کی بات سن کے نہ جانے کتنی دیر تک اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں اس شخص کی اولاد کو جنم دے رہی تھی جس سے اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی، جس نے اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ نرس نے ایک کمبل میں لپٹا ہوا خوبصورت سا بچہ فضیلت بیگم کی گود میں ڈالا اور کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کے فضیلت بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس بچے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، جب بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اسے لے کے اندر آئی اور اس کی گود میں ڈالا۔ دیکھو تمہارا بچہ کتنا پیارا ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ ہاں مما، بہت پیارا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ دلاور صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل آئے تھے، مگر اس کے بعد چلے گئے۔ جاتے جاتے یہ کہہ گئے تھے، اگر میں ہسپتال آیا ہوں تو صرف اس وجہ سے، یہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، ورنہ کبھی بھی میں نہ آتا۔ آخرت میں میں نے بھی اپنے بھائی کو منہ دکھانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ نائلہ بیگم کہنے لگی، پتہ نہیں کس کا گناہ ہماری حویلی میں پلے گا۔ نائلہ بیگم کی بات سن کے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ وہ گھر آئی تو کوئی خوشی نہیں منانے والا تھا، اس کا دل کٹنے لگا یہ سب کچھ دیکھ کے۔ حالانکہ یہ حویلی میں پہلی اولاد تھی، مگر وہ خاموش ہو گئی، بالکل خاموش رہنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، شاہ زین کی سب سے بات ہوتی تھی، مگر اس سے نہیں ہوتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اپنے بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مما،
بابا کب آئیں گے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ آپ جلدی سے سو جائیں نا، خواب میں آ جائیں گے، آپ مل لیجئے گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مما آپ جھوٹ بولتی ہیں نا، بابا نے نہیں آنا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارحم بیٹا سو جائے نا۔ اس نے ارحم کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجنے لگا۔ رانگ نمبر سے کال آتی دیکھ کے اس نے غصے میں کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اسے لگا جیسے اس نے سننے میں غلطی کر دی ہو۔ اس نے ایک دفعہ موبائل کی طرف دیکھا۔ تانیہ کو لگا تھا شاید اس کا وہم ہے۔ کون؟ اس نے دوبارہ سے تسلی کرنے کے لیے پوچھا۔ شاہزین۔ تو اس کی طرف سے نارمل جواب آیا، جیسے وہ نارمل روٹین میں کال کر رہا ہو۔ کیسی ہو تم؟ اور وہ فون سے کال کٹ کر چکی تھی۔ ارحم سو چکا تھا، مگر اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے بلکنی کی طرف گئی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے بیٹھنے لگی۔ چند ہی لمحے گزرے، مکمل طور پہ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ مطلب وہ پاکستان واپس آ چکا تھا۔ پاکستان کے نمبر سے اسے کال کی گئی تھی۔ وہ جلدی سے ارحم کے پاس آئی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گا؟ نہیں، میں اسے کبھی بھی نہیں دوں گی۔ صبح صبح کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ارحم کا ناشتہ وہ خود ہی بناتی تھی۔ ملازمین بھی سارے کچن میں تھے۔ ارحم بیٹا، ارحم جلدی آ جاؤ، آپ کو اسکول جانا ہے۔ وہ بار بار ارحم کو بلا رہی تھی، جلدی آ جاؤ۔ پچھلا 1 مہینہ ہوا تھا اس نے ارحم کا اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا، اور میرا بچہ نہ جانے کیوں نائلہ بیگم کو اسے اپنائیت سی محسوس ہونے لگی۔ ان دنوں نائلہ بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ دلاور صاحب اس بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے۔ نہ جانے کیوں مکمل طور پہ شاہزین کی فوٹو کاپی انہیں لگتا تھا۔ اب کی بار انہیں شاہزین پہ شک ہونے لگا تھا کہ ان کا رویہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا۔ شاہزین کی کال آتی، سب سے بات کرتا، مگر کبھی اس نے دانیہ سے بات نہیں کی۔ دانیہ مسلسل اسے بلا رہی تھی۔ تایا جان پلیز دیکھیں نا، یہ کہاں چلا گیا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اپنی گلاسز اتارتے ہوئے ٹریولنگ بیگ کو ملازم کے حوالے کیا اور لان میں کھیلتے ہوئے بچے کی طرف آیا جو ہاتھ پہ مٹی لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بابا جان، وہ چلایا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ شاہزین نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اسے کی گال پہ بوسہ دیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بابا کی جان کیسے ہو؟ تم دیکھو بابا واپس آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے۔ بابا، میں نے آپ کو کتنا مس کیا، کتنا مس کیا۔ ماما سچ کہتی تھی بابا واپس آئیں گے۔ مما بھی آپ کو اتنا سارا مس کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مما آپ کی تصویریں پکڑ کے دیکھتی تھی۔ وہ پہلی نظر میں اسے ساری باتیں بتانے لگا۔ ارحم کب سے آپ کو بلا رہی ہوں اسکول۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی۔ جیسے ہی باہر آئی تو اس کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ سامنے کھڑے ہوئے شاہزین کو دیکھ کے، اس کے پاس اپنے بیٹے کو دیکھ کے وہ غصے میں اس کے پاس آئی، اور ارحم ادھر آؤ، ایسے انجان لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ وہ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اسے اپنے پاس کر گئی۔ مما یہی بابا ہے نا، ان کی تصویر آپ دکھاتی تھی نا۔ نہیں ہے یہ تمہارے بابا، چلو اندر۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایسا بھی کرنے لگی جیسے وہاں پہ کوئی انجان شخص ہو۔ نہ جانے کیوں شاہزین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اندر آیا۔ اچانک شاہزین کو دیکھ کے سب بہت زیادہ حیران ہوئے۔ وہ ارحم کو اسکول بیگ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، چلو اب اسکول جاؤ۔ نہیں، مجھے بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ضد کرنے لگا، بابا آئے ہیں، رہنے دو نا۔ وہ بابا کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے۔ اور یہ سن کے سب کو حیرت ہوئی، اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں کی بیماری کا پتہ چلا تھا،
جس بارے میں ابھی تک نائلہ بیگم نے کسی کو نہیں بتایا تھا، اور نائلہ بیگم نے جو حقیقت اسے بتائی تھی اس کے بعد تو وہ اسے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ مما کی بات مانیں، آپ جائیں، ہم رات کو خوب سارا کھیلیں گے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ پرومس؟ وہ اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلا گیا، جو کہ فی الحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے دانیہ کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہ الماری کے ساتھ اپنا سر ٹکائے بہت شدت سے رو رہی تھی۔ شاہزین اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا، جیسے آج سے کچھ سال پہلے وہ واپس آیا تھا، اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے مڑ کے شاہزین کو خود سے دور دھکا دیا۔ کیوں واپس آئے ہیں؟ کیوں میرے زخم ہرے کرنے واپس آئے ہیں؟ بتائیں مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ شاہزین نے ایک دم سے اس کے قریب ہوا اور اس کی تمام آوازوں کو قید کر گیا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہ کے بھی اس شخص کو خود سے ہٹا نہیں پائی۔ وہ ستم گر جس نے اس پر کتنے ستم ڈھائے، کتنے الزام لگائے، کیا کچھ بولا، اس کے باوجود وہ اسے دور نہیں کر پائی۔ اسے کتنا یاد کیا، اس کے لیے کتنا روئی، کتنا تڑپی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اگر اسے کسی چیز نے بے بس کیا تھا تو وہ یہ کم بخت محبت تھی جسے وہ دستبردار نہیں ہو سکی۔ وہ بچپن سے ہی اسے چاہتی تھی، اور محبت عورت کو اس قدر بے بس کرتی ہے کہ وہ مرد کی جوتی تک بن جاتی ہے، مگر اس وقت اس طرح اس کے اوپر جھکا محبت نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اس کے کالر کو دبوچتے ہوئے رونے لگی، جیسے اسے الگ ہوا۔ لال سرخ ہو گئی۔ اب کیوں الگ ہوئی ہو؟ سانس روک دیے، مرنے دیتے نا مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ بس اس کا یہ کہنے کی دیر تھی۔ ایک دفعہ پھر سے جھکا، آنکھیں بند کرتا اس کے لمس میں نرمی آنے لگی، محبت آنے لگی۔ جیسے جیسے محبت آ رہی تھی اسے خود عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ تم مجھ پہ الزام لگایا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بابا کو کھو دیا، میں نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیتی دیوار کے ساتھ لگتی نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ نرمی سے بولا۔ نہیں، میں نے معاف کرنا، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے چلائی۔ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، میرا ذہنی توازن بگڑ جائے گا، میں پاگل ہو جاؤں گی اگر تم یہاں رہے۔ اسے یوں ہچانی کیفیت میں آتا ہوا دیکھ کے وہ وہاں سے چلا گیا تو 3 دن تک اس نے کوئی بات نہیں کی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ وہ بار بار پوچھتی آخر ایسا کیا تھا، اس نے آخر ایسا کیا کیوں اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا، اور وہ اپنی ماں کو دیکھتا، اپنی ماں کی حالت دیکھتا جو دن بدن کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو کے عجیب سی کنڈیشن میں جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا دلاور صاحب کو اس کی ماں کی حقیقت پتہ چلے۔ رات کے وقت ارحم کو کمرے میں سلانے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے پاؤں کو پکڑا، اپنے پاؤں پہ لمس محسوس کر کے ایک دم سے اٹھی۔ ہونٹوں کا لمس وہ اپنے پاؤں پہ محسوس کرتی، اپنے پاؤں کو پیچھے کیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ اس کے پاؤں کو چھوتا ہوا نیچے بیٹھتا ہوا بولا۔ چھوڑے میرے پاؤں، وہ گھبرا گئی۔ میں تمہارا بہت بڑا گنہگار ہوں، تم مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو مجھے قبول ہے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں یہ بات بابا جان تک مت پہنچے۔ کون سی بات؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں پوچھنے لگی۔ ماما جان نے بولا تھا کہ میرے آنے سے پہلے تمہارے کالج کے دوست کے ساتھ کچھ تعلقات تھے جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے، مگر کوئی بتانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس بات پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور نہ جانے کیوں میں مما کی بات پہ یقین کر کے، مما نے اتنی سنجیدگی سے کہا تھا، مما نے بولا تھا کہ تمہارے بابا، تمہارے چاچو چچی سب لوگوں کو پتہ ہے، اور نہ جانے کیوں
میں تم پہ اعتبار نہ کر سکا۔ شاید میری محبت کی کمزوری تھی۔ جو محبت تم نے مجھ سے کی، میں اس کا قرض نہیں اتار سکتا۔ وہ اس کے پاؤں پہ اپنی پیشانی ٹھکاتا ہوا رو پڑا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزین اس کے سامنے نیچے بیٹھ گئی۔ اتنا اس شخص کو گرانا نہیں چاہتی تھی جتنا وہ گر چکا تھا اس کے قدموں میں۔ تکلیف دی ہے آپ نے مجھے، بہت تکلیف۔ میں جب اکیلی اس وجود کو خود میں محسوس کرتی تھی، جب اکیلی اس کی موومنٹ کو محسوس کرتی تھی، وہ ہر لمحہ مجھے آپ کے ساتھ گزارنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس رات جب آپ میرے قریب آئے تھے تو نہ جانے کیوں پہلے خواہش اولاد کی ہوئی تھی۔ آپ کی قربت میں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے جلدی سے اولاد دے دے۔ یہ نہیں میں نے سوچا میری رخصتی نہیں ہوئی لوگ کیا کہیں گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اولاد اور یہ لمحہ آپ کے ساتھ گزارنے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتی تھی میری کوکھ میں آپ کی اولاد ہو، اور آپ میرا خیال رکھیں، مجھے شہزادیوں کی طرح رکھیں، میرا پاؤں زمین پہ نہ لگنے دیں۔ یہ میری خواہشات تھی۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتی بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ پہ لا کے بٹھایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مما جس تکلیف سے گزر رہی ہیں انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو سب کے سامنے بے پردہ کروں۔ بس تم مجھے معاف کر دو، یہاں پہ بات کو ختم کر دو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، یہ نہ ہو کہ آخرت میں مجھے خدا بھی معاف نہ کرے۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں پیشانی ٹکا کے رونے لگا۔ شاہزین کے آنسوؤں کو صاف کیا، پیشانی سے پیشانی ٹکاتے پیچھے کی طرف ہو گئی۔ اس پہ اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا، اپنے ہر لمح سے اسے آشناس کروانے لگا۔ اسے جتا رہا تھا وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، کمرے میں بھاری سانسوں کی، محبت بھری سرگوشیوں کی اور اس کے خوشی کے آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھی اور وہ دیکھنے لگا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے سر کو تکیے پہ رکھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے شاہزین کو دیکھا۔ شاہزین اس کے قریب ہونے لگا۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ بابا بابا میں آ جاؤں؟ باہر سے ارحم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمبل کو سائڈ پہ کرتا اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ارحم کو فوراً سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آج سنڈے، آج ہم خوب انجوائے کریں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آگے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ ماما بابا اب تو آپ راضی ہو گئے ہیں نا؟ دادا جان بول رہے تھے اب آپ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں جی، فائنلی آپ کی مما نے آخر ہمیں معاف کر ہی دیا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد زندگی واپس اپنے معمول پہ آ گئی۔ کہیں نہ کہیں اسے ہمیشہ یہ تکلیف محسوس ہوتی کہ اس نے شاہزین کی وجہ سے اپنے بابا کو کھویا، مگر جانے والے انسان واپس نہیں لا سکتا۔ جن رشتوں کو معاف کرنا مسئلے کا آخری حل ہو تو شاید انہیں معاف کر دینا چاہیے، مگر شاہزین کا گناہ شاید معافی کے قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے محبت نے اتنا بے بس کیا کہ وہ اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی اسے معاف کر گئی۔ اور شاید عورت کا سب سے بڑا ظرف یہی ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتی ہے۔